وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کو بنایا ہے، جس پیٹرن پہ انسان کو بنایا ہے، انسان کے اندر جو بھی چیز رکھی گئی ہے، ہم جیسے جانتے ہیں کہ انسان ایک مادی وجود بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے، اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، اس کی مختلف سفیئرز ہیں اندر۔ کبھی فرشتہ بھی اندر سے آواز دیتا ہے تو کبھی شیطان بھی اندر سے بلاتا ہے۔ تو اس آدمی کے اندر ایک انسان بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ چونکہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے، اس کو بڑی زینت سے سنوارا ہے اللہ نے، تو یہ شیطانی وجود کو زیادہ دھیان دیتا ہے اور اپنے انسانی وجود کو تباہ کر بیٹھتا ہے، سپوائل کر بیٹھتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جیسے سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ آدمی زیادہ طرف معجون است از فرشتہ وز حیوان، کہ اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے۔ یہ دونوں داعی ہیں اس کے اندر، ایک خیر کی طرف بلاتا ہے اور ایک شر کی طرف بلاتا ہے، ایک وائسز کی طرف بلاتا ہے، ایک ورچو کی طرف بلاتا ہے۔ جو اس فرشتے کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ سکون و راحت پاتا ہے، چاہے دنیا میں راحت پائے نہ پائے، لیکن ایک ابدی زندگی ہے، وہاں جا کر وہ ضرور راحت پائے گا۔ دنیا کی ہر خوشی مومنٹری ہے، پین جو ہے وہ مومنٹری نہیں، بلکہ یہاں پین بڑی لمبی ہے۔ آل پلیجرس آر ڈسیپٹیو بٹ پینس سم ٹائم دے بیکم کنسٹرکٹیو وہ ایک اسٹرانگ کے لیے ہے، بٹ ڈسٹرکٹیو ہے ویک ون کے لیے۔ جیسے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ غم بڑے آدمی کو بنا جاتا ہے اور چھوٹے آدمی کو کھا جاتا ہے۔ صبر انسان کو اپنی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح گائے کے اندر گھاس، ہم اسے جب گھاس ڈالتے ہیں اور وہ جب گھاس اندر لیتی ہے اپنے اندر، تو اس گھاس کو اندر کا نظام دودھ میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا نظام ایسا اندر سے بنایا ہے جو اسے گھاس کو دودھ میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جو سنجیدہ انسان ہوتا ہے، وہ اس کا نظام، اس کی شکر گزاری، وہ نعمت کو شکر کے نظرے سے دیکھتا ہے اور غم کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے نظریے سے دیکھتا ہے۔ اور جس طرح سے گائے کے اندر گھاس دودھ میں بدل جاتا ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ نظام رکھا ہے، ایک صبر والے انسان کے اندر، کہ وہ مصیبت کو خدا کے لیے صبر میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ صبر جیسے قرآن میں آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے تم نماز سے اور صبر سے کام لو۔ ہمیں جب دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ہم دستی شکوہ شکایت کرنے بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی مزاج بن جاتا ہے، ایسا منفی مزاج بن جاتا ہے کہ ہم کائنات کے بنانے والے کو بھی گالیاں دینے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ غنی عن العالمین ہے۔ You cannot defeat him by any mean, but you can win him۔ تم اسے جیت سکتے ہو محبت سے، سبمسو ہو کر، کسی بھی اکڑ، کسی بھی ایٹیچیوڈ سے، کسی بھی ایتھیسٹ کے ایتھیزم سے، کسی بھی ایگنوسٹک کے ایگنوسٹسزم سے، کسی بھی نہلسٹ کے نہلزم سے، کسی بھی اسکیپٹک کے اسکیپٹسزم سے وہ ڈیفیٹ نہیں ہونے والا۔ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم محتاج ہیں۔ ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جیسے علامہ فرماتے ہیں
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، پھر جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر میری روشنی ہے تو میں اس کے لیے ایک کرن ہوں۔ جیسے فرمایا کہ سورج اگر اپنی کرن سے بیزار ہو، چمک سورج میں باقی کیا رہے گی جو ہو بیزار اپنی کرن سے، تو یہ پوری انسانیت اس کی کرنوں کی طرح ہے۔ جو ہم پھیلے ہوئے انسان ہیں وہ ان سے بیزار نہیں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کرن اپنے آپ کو سورج کا ہی حصہ سمجھے، سورج کی ہی طرف سے آئی ہوئی ایک شے سمجھے، اور ایک سبمیسیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس کے در پہ رہے، اسے جیتنے کی کوشش کرے۔ ہرانے کی کوشش زمانے قدیم سے آتی چلی آ رہی ہے۔ نمرود ہاتھی پہ سوار ہوتا تھا اور آسمان کی طرف تیر مارتا تھا، کہتا تھا کہ اگر آسمان میں کوئی خدا ہے میں نے اسے مار ڈالا۔ لیکن پھر وقت نے دیکھا کہ نمرود اسی ہاتھی سے اسے پھر نیچے بھی آنا پڑا، اور پھر وہ ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، جس مچھر کی وجہ سے وہ اپنے سر پہ جوتے بھی مرواتا تھا، اور اسی طرح سے وہ اس کی موت آ گئی۔ ایک حقیر مخلوق سے اللہ نے اس کی موت لکھ دی تھی اور وہ زمین میں مل گیا۔ کائنات کے بنانے والے پروردگار کو آپ ہرا نہیں سکتے، خود ہار جائیے، اور ہارنے میں جیت ہے اللہ کے سامنے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، جیتن جیتن ہر کوئی کھیلے فقیرا، تو ہارن ہارن کھیل فقیرا۔ جیتن دا انعام جو کہتا ہے وہ پیڑا، ہارن دا جو وہ انعام کہتا ہے وہ کہتا ہے موتی۔ تو کبھی کبھی ہار کے آدمی جیت کی طرف بڑھتا ہے۔ جب کوئی چیز لوہا بھٹی میں جاتا ہے تو وہ تیز ہتھیار بن کے نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ انسان کو بنانا ان پروسیس آف وی آل آر ان پروسیس آف بیکمنگ۔ تو جیسے پائتھاگورس کہتا ہے بی ناؤ دائی سیلف اینڈ بی دائی سیلف، تو ایک تو اپنے آپ کو جاننا ہے، دوسرا بننا ہے۔ وی آر ان پروسیس آف بیکمنگ۔ جب ہم بن جائیں گے تو ہم بھی اس کے ایٹرنل نظام میں، ابدی نظام میں داخل ہوں گے۔ لیکن کوئی اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ جیسے وہ چمگادڑ زمین پہ گرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹانگیں اوپر کر کے اللہ کی زمین کی کسی چھوٹے سے ذرے پہ پڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آسمان میری ٹانگوں پہ کھڑا ہے۔ یہ سوچ کے اگر آدمی چلے کہ میری سوچ، میری تھاٹ، میرے فلسفے، میرے منطق، میری بڑی بڑی سائنس سے میں اس کو مجبور کر سکتا ہوں، تو یہ انسان کی بھول ہے، اور وہ اپنے آپ کو ڈسیپٹیو تھاٹ سے اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، اپنے بینگ کو سپائل کر رہا ہے۔